إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم و معزز خواتین و حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المائدہ مکمل ہوئی ہے اور کچھ حصہ بحمد اللہ سورۃ الانعام کا تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ رمضان المبارک کا قیام قبول فرما کے ہم گناہ گاروں کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بنا دے جس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کا قیام کرتا ہے ایماناً و احتساباً، آذرو ایمان اور اللہ سے اجر پانے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مختصر سا جو قیام ہم ناتوانوں کا، کمزوروں کا، ضعیفوں کا ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو قبول فرمائے۔ رہ گیا مسئلہ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے کیا کچھ فرمایا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اور تقریباً 6 یا 7 ہجری کو یہ سورت نازل ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں یہودی بستے تھے اور ان کے 4 بڑے قبائل تھے اور چاروں بہت ہی پاپولر اور بہت ہی صاحب ثروت اور صاحب اختیار گروہ تھے، اور ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں عقائد کا بطلان، ان کے افکار اور ان کے اعمال کا گھناؤنا انداز، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ان کی یاوہ گوئی، اس کا بھی ذکر اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے جو اللہ رب العزت نے ہی اپنے پاک کلام میں بیان فرمائے ہیں۔ کہیں تو یہ فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس پہ راضی ہو چکا ہے، میں اس پہ راضی ہو چکا ہوں اور یہ مجھ پہ راضی۔ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خیر امت کے لقب سے نوازا، اور کہیں انہیں پہلی امتوں کے اعزاز سے ان کو محروم کر کے اس امت کو جو مقام شہادت پر کھڑا کیا ہے اس اعزاز سے نوازا۔ یہ ساری تفصیلات اور یہ سارے مناقب اور محامد یہ ان کی عظمت کی بنا پر ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اسی سورۃ مائدہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور ہم نوا ہونے کی وجہ سے انہیں فرعون کے عذاب سے اللہ ذوالجلال نے آزاد کیا،
فرعون سے انہیں نجات دی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے جب انہیں یہ کہا کہ یہ عمالقہ ایک قوم ہے بڑی سخت گیر اور نہایت منکر، مشرکانہ اور کافرانہ ان کے عقائد ہیں، چلو ان کے خلاف اقدام جہاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا۔ اب دیکھیے کہ یہی قوم وہ کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی محبتوں اور چاہتوں سے نوازا کہ 40 سال تک تقریباً انہیں من و سلوہ کھلایا، پکے پکائے کھانے ان کے لیے آتے رہے، اور اس صحرا میں، صحرائے سینا میں سایہ دار درخت تو نہیں تھے، سائے کے لیے اللہ ذوالجلال نے بادل انہیں عطا فرما دیے، بادل بھجوا دیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی لڑائی اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس میدان میں ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ جناب چشموں کا پانی پئیں اور پکے پکائے کھانے تناول کریں۔ یہ سب کچھ وہ انعامات اللہ ذوالجلال کے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کھا رہے ہیں اور پا رہے ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ نکلو جہاد کے لیے، تو وہ ایسے بد دماغ ثابت ہوئے، کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم سے نہیں لڑا جاتا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی ناشکری قوم، کتنی ناشکری قوم تھی کہ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ رب العزت کا پیغمبر ایک حکم دیتا ہے اور وہ اتنی بے رخی اختیار کرتے ہیں کہ یقین جانیے کہ آج اس جملے کی الفاظ کے معانی کی حقائق بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی۔ لیکن قربان جائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، احد کے میدان میں جب رات کو واپس پلٹے احد کے میدان سے، تو گھر 70 افراد تو شہید ہو چکے، اور جتنے باقی بچے ہیں وہ سب زخمی، گھروں میں مرہم پٹی ہو رہی ہے، ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے، ہر گھر میں افسردگی ہے۔ رات کو نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان اور اس کے دوسرے ساتھی وہ مکہ مکرمہ کا رخ بدل کے دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں مدینہ طیبہ پر۔ اور یہ ارادہ انہوں نے کیا کیوں کہ ہم اگر جا کے کہیں گے کہ ہم حمزہ کو شہید کر آئے ہیں، 70 ان کے مار کے آئے ہیں، کون مانے گا ہماری بات؟ ہمارے پلے، ہمارے ہاتھ میں تو کوئی چیز ہے نہیں، ثبوت تو ہے نہیں، یہ تو کوئی بعد میں آ کے بتلائے گا نا کہ واقعی وہ شہید ہوئے ان کے افراد، اور نبی علیہ السلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی زخمی ہوئے، مانے گا کون؟ ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہوتا تھا مال غنیمت، جو شکست قوم کھاتی تھی اس کا مال لیا جاتا اور وہ ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا، دیکھو ہم میدان مار کے آئے، ہمارے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں، چلو مدینہ طیبہ حملہ کرو، تاکہ کچھ نہ کچھ ثبوت کے لیے تو جائیں۔ اب اس نیت کا پتہ چلتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو ہی حکم دیتے ہیں کہ صبح پھر نکلنا ہے، اور کنہوں نے نکلنا ہے؟ صرف انہوں نے نکلنا ہے جو کل میرے ساتھ احد میں ساتھی تھے، اور نیا ساتھی اس میں نہ جائے، نہ ساتھی اس میں کوئی نہ شامل ہو، وہی شامل ہوں جنہوں نے کل احد میں میرا ساتھ دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کٹے پھٹے زخم خوردہ جن کے 70 ثبوت شہید ہو چکے، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی زخمی پڑا ہے، کسی کی زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے کہ اس حالت میں ہم کیسے جائیں؟
پہلے ہی ہمیں کوئی کم مار پڑی ہے، زخمی ہیں ہم، دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور اعضاء بھی ہمارے زخمی ہیں، ہم کیسے جائیں؟ لیکن کسی نے بھی یہ حرف شکایت زبان پہ نہیں لائے، کوئی بھی نہیں لایا، بلکہ اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ یہ ہے عظمت صحابہ کرام کی، ان کے ایمان کی گواہی، ان کی وفاداری، ان کی جانساری کے قصے اگر قرآن نے بیان کیے ہیں تو اس کردار کی وجہ سے بیان کیے۔ یہودیوں کا کردار ایک طرف ہے اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیروکاروں کا کردار ہے، اور یہی پہلو اس کے مد مقابل عیسائیوں کا بھی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن صرف مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت یہودیوں نے سازش کر کے پکڑوانے کی کوشش کی، وہ تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی حکمت تھی اور اللہ کا فیصلہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بال بگا نہیں ہوگا، دشمن تمام تر کوشش کے باوجود نامراد اور ناکام ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت میں اپنے رسول کی آپ خود حفاظت کروں گا، اور اللہ نے کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ لیکن انجیل کے بیان کے مطابق آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت پکڑنے کے لیے آئے ہیں، کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ عیسائی مورخین نے بھی یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو جانساری، جس وفاداری اور جس وارفتگی کا مظاہرہ حضرت محمد رسول اللہ کے پیروکاروں نے کیا ہے، وہ نہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں ملتا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے تابعداروں میں ملتا ہے۔ یہ انہوں نے بھی اعتراف کیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دل کتنے صاف، کتنے شفاف، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کے اندر کتنی وفاداری پائی جاتی تھی، اور ان کے تو واقعات اتنے ہیں کہ صحیح بات ہے اگر ان کو بیان کیا جائے تو رات بیت جاتی ہے، رات بیت جائے۔ جس طرح انہوں نے جانساری کی مثالیں رقم کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی نالائکی کی انتہا دیکھیے یہودیوں کی، اسی پارے میں اسی صورت میں اللہ نے فرمایا، کہنے لگے حرزہ سرائی کی انتہا دیکھیے، ید اللہ مغلولہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ کچھ خرچ ہی نہیں کرتا، اللہ نے ہاتھ بند کر لیے، مٹھیاں بند کر لی ہیں، ید اللہ مغلولہ، اللہ کچھ خرچ نہیں کرتے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا میرے ہاتھ دونوں کھلے، رات دن خرچ کرتا ہوں، جس کو جو ضرورت ہوتی ہے میں دیتا ہوں، اس اپنی حکمت کے مطابق، اپنے فیصلے کے مطابق۔ میرے ہاتھ مبسوطتان، دونوں کھلے ہیں، میرے ہاتھ بند نہیں ہیں۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہی نہیں کی، اللہ کی توہین بھی کی، یعنی اللہ رب العزت پہ اعتراض کرنے سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا۔ یہ کردار ہے ان کا۔ اور اسی طرح عیسائیوں کی عقیدہ ہے، عیسائیوں کے بارے میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے صاف صاف بتلایا ہے۔ ان میں دو گروہ تھے، ایک وہ تھا جو حلول کا قائل تھا، کہتے تھے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ حلول یعنی اللہ ذو الجلال عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا ہے، اس وجود میں اللہ ذو الجلال آ گیا ہے۔ ایک ذہن تھا، یہ تھا۔ ایک ذہن یہ تھا عیسائیوں میں کہ تین الہ ہیں، روح القدس، مریم صدیقہ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ ذو الجلال نے ان دونوں فکروں کی تردید کی، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ ان دونوں کی تردید کی کہ جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے وہ بھی کافر، اس کا ایمان اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو تین الہ بناتا ہے وہ بھی کافر، اس کا اللہ پر ایمان کا کوئی ناتا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ ذو الجلال نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے
ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خبردار کیا انہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ حرم علیہ الجنہ، جنت اس پر اللہ نے حرام قرار دے دی، جنت میں اس کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کیا جہنم سے نکلے گا؟ جنت میں تو جائے گا نہیں، کوئی مدد کے لیے آئے گا؟ فرمایا وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جنت میں نہیں جائے گا، مددگار ہوگا نہیں، تو یہ رہیں گے کہاں؟ فرمایا مأواہ النار، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبردار بھی کیا، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی معبود بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں انہیں آگاہ کیا، لیکن ان قسمت کے ماروں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی معبود بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ میری امت انہی گمراہیوں میں مبتلا ہوگی جو گمراہیاں پہلی امتوں میں ہوئی ہیں، جو پہلی امتوں میں ہوئی ہیں۔ اب عقیدے کے اعتبار سے آئیں تو کیا مسلمانوں میں معاذ اللہ ثم استغفر اللہ یہ اللہ ذو الجلال کے حلول کا عقیدہ موجود ہے یا نہیں؟ انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، لیکن یہاں ہر بزرگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہر نیک بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ دور کی بات نہیں کرتا، آپ اپنے فیصل آباد کی بات کریں، یہ جھنگ بازار نکل جائیں، جھنگ بازار میں لسوڑی شاہ کا دربار ہے نا، وہاں سب جانتے ہیں۔ اس دربار کے چوکھٹ پر کیا لکھا ہے؟ چوکھٹ پر کیا لکھا ہے؟ بنا زمین پہ عرش بری کی ڈالی ہے، لسوڑی شاہ کی یہ دربار عالی ہے اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا ہے، اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا، دلوں کا نور ہے، دونوں جہاں کا والی ہے۔ اب آپ بتلائیے حلول اور کیا ہوتا ہے؟ اور حلول کیا ہوتا ہے؟ گوشت پوشت میں کہا کہ اللہ ذو الجلال ہی ہے، اور یہ پتہ نہیں کتنے کتنے حضرات کو کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اب بتلائیے جب نور وحدت کا ٹکڑا جدا ہوا ہے تو یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت اور اللہ ذو الجلال کا لا شریک ہونا یہ باقی رہ جاتا ہے۔ جب اس ٹکڑے سے، اس گلاس کے پانی سے ایک حصہ جدا کر کے ایک اور وجود دے دیا جائے اس کو، تو یہ لا شریک رہتا ہے، یہ واحد رہتا ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، اور یہاں یہ بھی حضرت علی کے بارے میں کچھ نے یہ کہا، کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ۔ آپ نہیں جانتے اسماعیلیہ کا قاعدہ جو ہے نا، ابتدائی قاعدہ اسماعیلی فرقے کا، یہ بورے بھی اور اسماعیلی بھی، ان کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ۔ اب علی کو کیا کہا؟ اللہ۔ اب آپ ایمانداری سے بتلائیے کہ کیا اللہ رب العزت اور علی دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ پھر یہاں ہماری گمراہیوں کی انتہا دیکھیے کہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، اس لفظ اللہ کو لکھا کس طرح جاتا ہے ویگنوں پر؟ یعنی اللہ کو اس طرح لکھا جاتا ہے، اس میں الف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، گویا 5 کا مجموعہ اللہ ہے۔ بتلائیے انہوں نے تو 3 کا مجموعہ اللہ کہا تھا، ثالث و ثلاثہ کہا تھا، ہم نے 55 بنا دیا۔ ہم نے اور ان میں کیا فرق ہوا؟ سوچنا چاہیے ہمیں زندگی سے۔
فکر کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم کس گمراہیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبردار کیا تھا، کیا ہم اس پہ خبردار ہیں، چوکنے ہیں، یا اسی گمراہی میں مبتلا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی صورت میں اللہ ذو الجلال نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول، جو کچھ میں تم پر وحی کرتا ہوں یہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اب کوئی بات جو اللہ نے کہی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی نے اس چیز کو اپنے پاس محفوظ ہے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امانت ادا کر دی۔ رسول امین ہیں یا نہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کوئی پیغام اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے تو یہ آپ کے امین ہونے کے منافی ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ لیکن فکر موجود ہے یا نہیں کہ نہیں جی، ایک علم لدنی ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے، ایک ظاہری ہوتا ہے۔ ظاہری علم تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا، لیکن باطنی علم وہ ہر ایک کو نہیں بتلایا، صرف حضرت علی کو بتلایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے خاص آپ کو بتلائی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو امت کو اللہ کے رسول نے بتلائی ہو اور مجھے خاص میرے لیے اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا ہو۔ میرے پاس کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے۔ تردید کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اس کے باوجود فکر موجود ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ نے 23 سال میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے کوئی پیغام اللہ ذو الجلال والاکرام کا چھپا کے رکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی بات بھی اپنے پاس چھپائی نہیں، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ حل بلغت، تو کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ 3 دفعہ پوچھا، 3 بار اقرار کروا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا بلغت و ادیت، آپ نے پہنچا دیا اور بات کرنے کا حق ادا کر دیا۔ 3 بار یہ گواہی لینے کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے عرض کیا اللہم اشہد، اوپر اشارہ کرتے اور پھر صحابہ کی طرف اشارہ کرتے، اللہم اشہد، اللہ یہ گواہی قبول کر لے، اللہ یہ گواہی سن لے کہ تو نے اپنے نبی کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی تھی، یہ گواہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد کا مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے وہ ڈیوٹی پوری کر دی، وہ ذمہ داری نبھا دی ہے، کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی، دین کی جتنی باتیں تھیں وہ سب کی سب اپنی امت کو آگاہ کر دی ہے۔ اب آپ بتلائیں کہ جب یہ دین نبی علیہ السلام نے پورا بتلایا ہے اور اللہ بھی فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اسی صورت میں واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو پھر آپ یہ بتلائیں دین میں ایسی چیزیں جن کا تعلق اللہ کے رسول سے نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے وہ نہیں فرمائی، نبی علیہ السلام نے وہ نہیں کی، یا حضرات صحابہ اکرام نے اس کو اپنایا نہیں، ہم آج دین کے نام پر اس کو اختیار کر لیں تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ دین کی بات ہے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتلائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، تو نبی علیہ السلام پر کہیں خیانت کا الزام تو نہیں ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے، دین کا مسئلہ ہے، اس کے کرنے پہ اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہ کام اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اللہ نے حکم نہیں دیا اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین پر اللہ کے رسول نے تو عمل نہیں کیا،
لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، اس کے کرنے پہ اللہ راضی ہے، اس کے کرنے پہ ثواب ملتا ہے، تو اس کا اللہ کے رسول نے تو کیا نہیں، صحابہ کرام نے کیا نہیں، اب یہ جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے دین نہیں کہا میں اس کو دین کے نام پہ متعارف کرا رہا ہوں، اس کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، تو یہ کیا اللہ کے رسول کو خائن بنانے کے مترادف ہے یا نہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے تو یہ دین بتلایا نہیں لیکن ہے یہ دین، پھر رسالت کہاں گئی؟ رسول کے معنی کیا ہوئے؟ ہمیں سنجیدگی سے اس موضوع پر، اس عنوان پر سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں ہمارے پورے ماحول میں، صرف ایک مثال دیتا ہوں، بہت سی مثالیں ہمارے ہاں، ہمارے ماحول میں آذانیں ہوتی ہیں، مساجد میں آذانیں ہوتی ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یا ابن ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آذان سکھائی تھی وہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن آج کچھ مقامات پر اسی آذان میں یہ اضافہ موجود ہے، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلافت بلا فصل۔ یہ آذان میں کلمات آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اب یہ آذان اللہ کے رسول نے سکھائی ہے؟ نہیں سکھائی، ہم نے بنائی ہے، ہم نے بنائی ہے، رسول اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی۔ اس کا دین کے ساتھ، رسول اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح بعض وہ بھائی بھی ہیں کہ آذان سے پہلے اور کچھ نماز سے پہلے نبی علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں، یا جمعے کے روز سلام بھیجتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں۔ صرف ایک سوال ہے، کوئی رجل رشید، کوئی اللہ کا بندہ یہ تو بتلائے کہ کیا نبی علیہ السلام نے یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا اس طرح آذان سے پہلے یہ جو آج صلاۃ پڑھی جاتی ہے ان کے دور میں پڑھائی جاتی تھی، اللہ کے رسول نے سکھائی تھی؟ یا جمعے کے بعد جو صلاۃ آج پڑھی جاتی ہے؟ کہنا چاہیے کہ جناب سلام کے یہ الفاظ ہیں، سلام میں کیا حرج ہے؟ بھائی شاعر تو نبی علیہ السلام کے حضرت حسان بھی تھے، سلام کے الفاظ وہ بنا سکتے تھے یا نہیں بنائے؟ وہ کفار کے مد مقابل وہ نبی علیہ السلام کے دفاع میں ان کا قصیدہ موجود اور ان کے اشعار کتابی شکل میں موجود، لیکن کیا سلام کے الفاظ وہ نہیں پیش کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کی تائید میں آپ پر سلام کے لیے؟ لیکن انہوں نے یہ اختیار نہیں کیا، نہ نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے دفاع میں خود نبی علیہ السلام ممبر اپنا دیتے ہیں حضرت حسان کو اور دعا کرتے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد کر، حسان کی روح القدس جبرائیل کے ذریعے مدد کر۔ اور حضرت حسان کفار کے اشعار کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کے دفاع میں اشعار پڑھتے، نعت پڑھتے، یہ کیا حضرت حسان نے، درست۔ لیکن یہ جو سلام نماز سے پہلے یا اذان سے پہلے یا بعد میں ہے، کیا حضرت حسان نے کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر اس کو دین کے نام پہ متعارف کرانا، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ نبی علیہ السلام یہ دین تھا، بڑی اہم ضرورت تھی اور بہت ضروری چیز تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے بتلائی نہیں، ہے بہت اچھی۔ اس کا مطلب ہے جس کو اللہ کے رسول نے دین نہیں سمجھا ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں، یہی مطلب ہوا نا، ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جس کو دین نہیں سمجھا، اور یہ دین کس نے دیا ہے ہمیں؟ اللہ کے رسول نے دیا ہے، اللہ کے ذریعے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے دین رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے۔ تو یہ دین نہ میری مرضی کا ہے نہ آپ کی مرضی کا ہے، یہ دین کس کی مرضی کا ہے؟ اللہ کی مرضی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کے ذریعے۔ یہ راستہ اختیار جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے لیے خطرات ہی خطرات۔ اور یہ آیت بتلاتی ہے کہ جو حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ ایجاد کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں،
جس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہے، اس کو دین کے طور پر متعارف کراتے ہیں، تو وہ در حقیقت اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دین کو کامل طور پر پہنچانے میں معاذ اللہ ثم استغفر اللہ خیانت کی۔ آپ بتلائیے یہ کتنا گھناؤنا الزام ہے اس فکر کے نتیجے میں حضرت محمد رسول اللہ پر۔ جس چیز کا اقرار اور جس چیز کا اظہار حضرات صحابہ نے کیا ہے، آج ہماری راہ اور ہمارا رخ اس سے بالکل مختلف۔ پھر اس کے علاوہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی صورت میں یہ جو کفار تھے انہوں نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، صائبہ، بحیرہ، ان کی مذمت کی کہ اپنی طرف سے جانوروں کو حرام کرتے ہیں۔ یا اسی طرح اللہ ذوالجلال نے سمندروں کے جانوروں کے شکار کے بارے میں اور ان کی حلت و حرمت کے مسائل بیان کیے، اور سورت کے اختتام پر پھر عیسائیوں کی تردید کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے مطابق، اور عیسائیوں پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو انعامات ہیں اس کا اللہ ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا ہے سورت کے آخری 2 رکوعوں میں۔ یہ مختصر سا تذکرہ ہے اس سورت مائدہ کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی سبق جو رہ گیا ہے سورت الانعام کا، اللہ نے چاہا کل وہ مکمل ہوگی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔